جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ جی شکر اللہ کا، آپ سے سیما کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم الحمدللہ ہم نے اس کی آیہ نمبر 14 تک کر لی تھی سورۃ الکہف کی، ٹھیک ہے، اور پچھلی بہت سی کلاسز میں تھوڑا سا میں ریوائز کرواتی رہی ہوں، تو انشاءاللہ آج ہم بس کوئکلی ہی ہماری جو اوریجنل آیہ ہے، ٹھیک ہے، اسی سے شروع کریں گے۔ صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ پیچھے سے کیا کنورسیشن شروع ہو گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتانا شروع کیا کہ وہ ایک گروپ آف یوتھ تھی جنہوں نے یہ کہا، یہ دعا پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں رحمت دے اور ہدایت دے، سیدھا رستہ دکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا ایز اے سولوشن، نہ ان کو کسی اور لینڈ پہ بھیج دیا یا کیا، ان کا سولوشن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا ہی دیا، ٹھیک ہے، اور سالوں سال سلا دیا، لائک about 300 years، تو اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اور پھر جب ان کو اٹھایا کہ دیکھیں کہ کون سا گروہ بہترین گیس کرتا ہے یا بہترین شمار کرتا ہے ایئرز کا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو یہ ہے نا کہ جو بھی یہود ہیں اور وہ لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں یا ان یعنی کتابوں میں اس قصے کے بارے میں ذکر ہے، وہ ملا جلا ہے نا، ٹھیک ہے، حق اور باطل ملا جلا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بالکل حق کے ساتھ ان کی خبر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک گروپ آف یوتھ تھی جنہوں نے کیا کیا، آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لے آیا، وزدناہم ہدا، اور پھر ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب آپ اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا رسپانس آپ کو دیتے ہیں، پازیٹیو رسپانس، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی رشتے پہ اپنی ان پٹ ڈالیں اور یعنی اس کی کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنے عادل ہیں یا جتنے رحیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو رسپانس آپ کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ انہوں نے اس طرح کا یعنی ان کے لیے ایک بہت زیادہ ایک ٹیسٹ تھا، سویر قسم کا ٹیسٹ تھا ان کے ایمان کا۔ تو جب وہ پھر بھی اپنے رب پہ انہوں نے ایمان لایا بھی اور اس کو برقرار بھی رکھا اور اس کے چیلنجز بھی فیس کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت میں زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اچھے کام کریں گے، اللہ پہ ایمان لائیں گے، اس کے تقاضے پورے کریں گے، تو آپ کا ایمان بھی بڑھے گا اور ہدایت بھی بڑھے گی۔ بلکہ if I'm not wrong، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوتے تھے صحابہ کرام کو، باقیوں کو، کہ آؤ اپنا ایمان تازہ کریں یا آؤ اپنا ایمان زیادہ کریں، یعنی کہ لیٹس ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ ریلیٹڈ ٹو دین، کہ اس سے پھر ایمان آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کے اوپر چیلنج آیا اور ان کو فیس کرنا پڑا کہ وہ کس چیز کو چوز کرتے ہیں، تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ٹھیک ہے، اور وربطنا، ہم نے مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو مربوط کر دیا۔ تو پھر جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہمت پکڑ لی، کھڑے ہو کے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم تو نہیں اس نظام کو مانتے، ٹھیک ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو کہ رب السماوات والارض ہے، ٹھیک ہے، دس از دی ڈیفینیشن آف آور رب، کہ ہمارا رب وہ نہیں ہے جو صرف خالی دنیا کی حکومت سے جس کا مطلب ہو، وہ تو ایسا ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، جو اگر بہت ہی کوئک انٹروڈکشن ہو نا، رب تو وہ ہوتا ہے پالنے والا، اور وہ صرف ہمیں نہیں پال رہا، ہمیں بھی پال رہا ہے اور
آسمان اور زمین ہر ایک کے تقاضے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کر رہے ہیں، سب نظام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو الہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے بڑے ہی غلط بات کر دی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ پھر ہم نے ریالٹی سے بہت ہی دور کی بات کر دی، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ ہی کوئی اور الہ ہے اللہ کے علاوہ اور نہ ہی ہم کسی اور کو، ہمارے دلوں میں بھی ہم جس پر ایمان لاتے ہیں وہ ایک ہی رب ہے جو رب السماوات والارض ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس سٹینڈ کو لے لیا، اناؤنس کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر ایک وہ آ گیا کہ اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ اب ان کو سمجھ آ گیا نا کہ اب یا تو یہ ہوگا کہ یہ they will be sentenced to death، جس بھی طریقے سے اس وقت کا طریقہ رائج تھا، اور یا وہ ان کا یہ ہوتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا کہ یہ بیک آؤٹ کر لیتے نا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ ان کے اوپر سختیاں کرتے ہیں یا ان کو پکڑتے ہیں یا ان کو زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ انہوں نے کیا کرنا تھا۔ دوسری پاسبلٹی یہی تھی کہ کہتے اچھا چلو ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں دونوں ان کے لیے اوکے نہیں تھیں، نہ ہی وہ اپنی جان گنوانا چاہ رہے تھے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ گھلنا ملنا چاہ رہے تھے ان کے نظام کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اس پہ ایمان کے اوپر تو کمپرومائز نہیں نا وہ کر سکتے تھے، تو اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریکٹیفائی کریں اپنے ڈیسیژن کو جو انہوں نے کر لیا مطلب جو انہوں نے کہہ دیا، اب اس کے بعد وہ تھوڑا سا سچویشن کو انالائز کریں کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ اب ایک وے ڈیتھ کا ہے، ایک وے ایمان سے دور ہو کے ان کے اندر انہی کے نظام کے ساتھ چلنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کریں، تو وہ آپس میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے نا ہماری کو اگلی جو اب آیا ہے، جو اب آج کی پہلی آیا اب سمجھ لیں 15، ٹھیک ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہماری قوم ہے، قومنا ہماری جو قوم ہے، اتخذوا اس نے اخذ کر لیا، خود سے گھڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اخذوا مطلب جو چیز آپ خود سے گھڑ لیتے ہیں، یہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے، من دون ہی سوائے اس کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، آلہہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے الہ ڈھونڈ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیزوں کو خدا بنا بیٹھی ہے، دوسری چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دے بیٹھی ہے، ان کے لیے اس حد تک جھک جاتی ہے جس حد تک رب کے لیے جھکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری قوم نے کیا کیا ہے نا، ایسے انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ گھڑ لیے ہیں۔ تو پھر اب وہ اینالائز کریں کہ ہماری قوم واقع ہی ایمان سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ٹھیک ہے، اور پھر کیوں ایسا نہیں ہے کہ یہ لے کے آئیں کوئی کھلی دلیل، کوئی چیز جو بہت ہی ایویڈنٹ ہوتی ہے، ایویڈنٹ دلیل، تو یہ کیوں نہیں ایک بین بھی واضح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپن واضح، یہ کوئی واضح کلیئر دلیل کیوں نہیں لاتے، کوئی ریفرنس کیوں نہیں لاتے اپنے اس ایکٹ پہ، یہ کیوں صرف اس لیے فالو کرے جا رہے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے اس کے اوپر واضح، یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں، اس کو یہ اینالائز کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو انہوں نے دوسرے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے الہ بنا لیے ہیں اس پہ یہ کوئی سالڈ دلیل کیوں نہیں لاتے، ایک قسم کا کمپرومائز کر چکے ہیں ایمان پہ اور انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ افترا کر لیتا ہے، گھڑ لیتا ہے، اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، جو باندھ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ، جو اللہ کے بارے میں خود سے جھوٹی باتیں کر لیتا ہے۔ ایک جھوٹ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ شرک کرنا، ٹھیک ہے، جب شرک اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں سلطنت میں کسی کو شریک کیا جائے، ان کی کبیرائی میں، ان کے رب ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے، الہ ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے، تو یہ ایک قسم کا اللہ پہ جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ باندھنا ہے۔ بہت سے جھوٹ ہو سکتے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ بولنا ہے جو شرک ہے، جو کسی اور کو الہ بنا لینا ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے ایک قسم کا انالائز کیا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ شرک کرتا ہو یا اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو رانگ ہے اور ہم پھر ان کے طریقے کو تو نہیں مان سکتے، ہم تو نہیں اب دوبارہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے، ٹھیک ہے۔
پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب دیکھو وہ تو ہم نے رستہ چھوڑ دیا جو ان کا ہے، جو وہ ہماری قوم کر رہی ہے دوسرے الہ بنا کے اور دوسروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے، تو وہ تو ہم نے رستہ اب چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اب موت کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ سوچا ایک درمیانہ رستہ ان کو بہتر لگا، ٹھیک ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب اب آپس میں they are discussing among each other کہ اب اگر تم نے چھوڑ ہی دیا ہے یہ جو ہے نا اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب کہ تم الگ ہو گئے ہو، یعنی تم نے اگر اپنے آپ کو الگ کر ہی لیا ہے، ٹھیک ہے، اب جب تم نے خود کو الگ کر ہی لیا ہے، ان سے، ان لوگوں سے، اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لوگوں سے تم نے خود کو الگ کر ہی لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ قوم سے الگ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کے ساتھ الرجک ہے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ الرجک ہے، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ آپس میں یہ بات کریں کہ اگر تم نے خود کو الگ کر ہی لیا ہے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو پھر اب ایسے کر لو، فا کے بعد سو ڈو دیٹ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لے لو، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا نا وہ ورڈ آیا تھا، لائک کون سی آیا میں تھا جو پناہ کا ورڈ تھا نا، یہ آیا نمبر 10 کے سٹارٹ میں، اِذْ أَوَّا الْفِتْيَةُ، أَوَّا پناہ لی، جب پناہ لی گروپ آف یوتھ نے، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر یہ ایک دوسرے کو وہ دوسرے صیغے میں کہہ رہے ہیں نا، فَأْوُوا، اور پناہ لے لو، سو پناہ لے لو، اب اگر چھوڑ چکے ہو نا ان کو اور ان کے معبودوں کو، تو پناہ لے لو کدھر، إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ، ٹھیک ہے، پھیلا دے گا آپ کے لیے، ربکم، آپ کا رب، من رحمتہ، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا رب پھیلا دے گا آپ کے لیے من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور وہ مہیا کر دے گا، پرووائڈ کر دے گا آپ کے لیے، من امرکم، آپ کے معاملے میں، آپ کے امر میں، مرفقا، آسانی کا ذریعہ بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ رفق آسانی کو کہتے ہیں، مرفقا یعنی وہ چیز جو کہ مین آف ایزنس ہو، یعنی کہ آسانی کا ذریعہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا کوئی ذریعہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ سو اب انہوں نے تھرڈ ایک پاسبلٹی چوز کی ہے، دے ہیو ناٹ سلیکٹڈ ڈیتھ، اور دے ہیو ناٹ سلیکٹڈ کہ وہ اب دوبارہ سے ان میں انٹرمنگل ہو جائیں اور انہی کے ہی معبودوں کی عبادت کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے لیے یہ شیڈ موجود نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کے اپنے رب کی عبادت کر سکے، ٹھیک ہے، ان کو کمپرومائز کرنا ہی تھا اپنے ایمان پہ، جتنی سختی تھی نا اس کی سوسائٹی میں۔ تو پھر انہوں نے تھرڈ رستہ چوز کیا، نرمی والا رستہ، کہ چلو پناہ لے لیتے ہیں کسی غار میں، ان کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کرتے یا بغاوت نہیں کرتے اس طرح کی نا کہ ہم یعنی کہ فرنٹ پہ آ جائیں اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اور لوگ ان کے ساتھ تھے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کوئی درمیانی رستہ چوز کر لیں تو وہ بہتر رہتا ہے۔ ہاں جب آپ میجورٹی میں ہوتے ہیں اور پھر آپ سٹینڈ لیتے ہیں ایمان پہ، تو پھر یو کین گو ان اے وے کہ پھر آپ کنونس کر سکتے ہیں اس سوسائٹی کو یا جو بھی ہے، لیکن یا اس بادشاہ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں یا اس طرح کے گروپس بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہو یا لائک بہت ہی تھوڑے ہو تو پھر آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے بعض اوقات ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم پناہ لے لیتے ہیں غار میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کر دیں گے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے لیے آپشن ہو سکتی تھی کسی اور لینڈ پر بھی چلے جانے کی، یا پھر کوئی اور معاملہ ہو جاتا۔ فی الحال ان کے پاس ٹائم کم تھا، انہوں نے پناہ لینی تھی، انہوں نے غار میں پناہ لینے کا سوچ لیا اور وہ انہوں نے لے لی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور ان کو خود بھی خبر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آنکھ لگ گئی، جیسے بندہ ویسے ہی سفر میں یا اس میں تھک جاتا ہے تو ان کی آنکھ لگ گئی، لیکن اس کے بعد وہ اٹھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلواتے رہے، اور وہ تو ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ ہم اب 300 سال تک سوئیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا سین بتا دیا ہو، اچھا اب میں آپ کو 300 سال کے لیے سلانے لگا ہوں، آپ لوگ سو جاؤ اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اٹھا دوں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک نیچرل انسان کو نیند آتی ہے ان کو اسی طرح نیند آئی اور وہ سو گئے کہ کیا ہوا، ہمیں نیند آ رہی ہے۔ تو
تو وہ اس رحمت میں ان کو جو نیند آئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہی نہیں 300 سال تک، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایسی کیئر کرتے رہے، ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیئر کر رہے ہیں. تو کیسے تھا آیہ نمبر اب 17 میں دیکھتے ہیں کہ سورج کیا کرتا تھا، وہ میں نے پہلے بھی مینشن کر دیا تھا. وَتَرَى الشَّمْسَ، اب یہ اللہ تعالیٰ یہ جو تا کر کے بتاتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہو نہیں یا تم دیکھتے، تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ہاں ہمیں یہ قصہ سنائیے. مشرکین نے یہود سے پوچھ کے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بتائے نا وہ والا قصہ جو اصحاب کہف کا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ اب ان کو سنا رہے ہیں نا سارا قصہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دیکھتے تو ایسا ہوتا. تو وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور اگر آپ دیکھتے سورج کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا کہ جب وہ جب طلعت طلوع سے رائز ہوتا، جب وہ رائز ہوتا، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، وہ ان کی کہف سے، ان کی غار سے تزاور کر جاتا، یعنی کہ وہ کنی کترا جاتا، وہ ایک طرف ہو جاتا، وہ ٹلٹ ہو جاتا، وہ یعنی ان کے اوپر نہ پڑتا، ٹھیک ہے. تو جب آپ دیکھتے کہ جب وہ غار میں تھے وہ لوگ، وہ اصحاب کہف، تو سورج ایسے تھا کہ وہ ان کی جو غار تھا اس سے ایک طرف ہو جاتا رائز ہونے وقت کس طرف ہو جاتا؟ ذات الیمینی، رائٹ طرف، ٹھیک ہے. جب رائز ہوتا صبح کے ٹائم تو وہ دائیں طرف، ان کی غار سے دائیں طرف چلا جاتا، کترا جاتا، مڑ جاتا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے غار کی پوزیشن ایسی جگہ تھی جو اٹ مینس اٹ واز ناٹ ٹورڈز مشرق. اگر مشرق کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے نا تو پھر جب سورج نکلتا ہے تو کرنیں اندر آتی، ٹھیک ہے. لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مڑ جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مشرق کی طرف نہیں تھا، یا تو وہ نارتھ کی طرف تھا یا ساؤتھ کی طرف تھا. وَإِذَا، اور جب آپ دیکھتے غروب کے وقت کیا ہوتا، وَإِذَا، اور جب غربت، وہ غروب ہوتا، ٹھیک ہے، وہ جو سن تھا وہ سیٹ ہو جاتا. تقریدہم، یہ بھی ہٹنے کے، یہ تزاورو کا ورڈ ادھر آیا ہے، ادھر ہے تقریدہم، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو جاتا، ایک قسم کا کاٹ جاتا اپنا رستہ، یا یہ سمجھ لیں. تو ذات الشمال، شمال کہتے ہیں بائیں کو، ٹھیک ہے، یمین کہتے ہیں رائٹ کو، اور شمال کہتے ہیں لیفٹ کو. ذات الشمالی، تو وہ لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ ہو جاتا، لیفٹ سائڈ پہ موڑ جاتا اپنا رستہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ سورج مڑ جاتا، مقصد یہ ہے کہ جو غار کا دہانہ تھا، جو غار کے منہ تھا، وہ ایسی جگہ تھا کہ سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہی نہیں تھی، لیکن جتنی ریکوائرڈ لائٹ تھی اس کا امپیکٹ ان کو مل جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ بائیں طرف مڑ جاتا غروب ہوتے وقت. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ تھے فی میں، فجوۃ من، اس کی کھلی جگہ پر، اس غار کی کھلی جگہ پر، ٹھیک ہے. فجوہ کھلی جگہ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب اٹ واز ناٹ لائک تنگ کائنڈ آف غار. ایک غار ہوتا ہے بہت ہی تنگ ہوتے ہیں، لائک کھوک قسم کے ہوتے ہیں، اندھیرے، ڈارک. وہ کھلی جگہ پہ تھا، ایری تھا، اوپن تھا، لائک ایری سا تھا، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سورج کا اس کے ساتھ بہرحال لنک تھا، جتنی سورج کی ریکوائرڈ اماؤنٹ چاہیے ہوتی تھی وہ ان کو مل جاتی تھی، لیکن کرنیں ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھیں. تو وہ کھلی جگہ پر تھے. ذالک من آیات اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کیئر کرنا بھی مقصود تھا نا، تو کھلی جگہ پر بیٹھے کیئر ہو سکتی ہے. ذالک من آیات اللہ، اور یہ کیا ہے، یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں. یہ ان کو ایسی غار کا مل جانا جدھر ان کے لیے اتنی کیئر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. ایک تو اللہ کی فضل اور رحمت میں سے بھی ہے، لیکن اللہ کی آیات میں سے ہے، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. من یہد اللہ فہو المہتد، وہ اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو اللہ تعالیٰ، یعنی وہی ہدایت پاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. من یہد اللہ، جس کو وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے، فہو المہتد، تو ڈیفینیٹلی وہی پھر ہدایت پانے والا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت پانے والا نہیں ہو سکتا جس پر اللہ کی فیور ہو. تو اب ایون یہ کام اللہ تعالیٰ نے پروفٹس کو بھی نہیں دیا کہ آپ ہدایت کسی کو دے دیں. آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے راہیں آسان کر سکتے ہیں ہدایت کی، آپ ان کے لیے اللہ کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے ہدایت آسان ہو جائے، لیکن آپ اس کو ہدایت ڈسٹن نہیں کر سکتے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہیں،
ٹھیک ہے. اب وہ کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اتنا زیادہ لو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کرتے تھے، اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن بہرحال اوپنلی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، اللہ نوز بیسٹ کے اندر کی سٹوری کیا تھی، لیکن اوپنلی انہوں نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کر سکتے، کسی کو ہدایت دے سکتے، یا کوئی پروفٹ کسی کو ہدایت دے سکتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ایمان قبول کروا لیتے. لیکن یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں، یا ایون اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اینڈ اٹ ورکس. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب گمراہی کی بات ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی دینے کا ارادہ کر لے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی بھی دوست، کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے کہ اس کو استغفر اللہ بھٹکا دے، پھر اب آپ جو مرضی ریسورسز لگا لیں تو نہ ہی اس شخص کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہدایت دکھانے والا اس کو ہو سکتا ہے. وہ دنیا میں تو فلرش کر سکتا ہے، لیکن ہدایت یا ایمان کی دولت اس کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ اگر جس کے لیے یعنی کہ نہ کریں ارادہ تو پھر اس کو نہیں مل سکتا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اس کے بعد آیہ نمبر 18 میں کہ اب پھر اللہ تعالیٰ وہی والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں نا کہ وَتَحْسَبُهُمْ کہ أَيْقَاظًا، تم دیکھتے نا جب انہیں تو تمہیں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تم یہ گیس کرتے نا، تحسبہم جیسے بندہ آپ کہتے ہیں نا تم یہ حساب لگاتے ہیں، تمہیں ایسے لگتا. تم یہ جب انہیں دیکھتے تو سمجھتے ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں. وتحسبہم ایقاظاً، تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے تھے. تمہیں ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کروٹیں بدل رہے تھے. ٹھیک ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور یہ ان کا جاگتا لگنا بھی ایک اس کی دہشت میں اضافہ کرتا تھا نا غار کی، کہ اگلے سمجھے کہ دے آر ایکٹیو اور وہ جاگ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ہم اب ان کو ہارم نہ کریں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اب ہاں، اور ہم انہیں یہ قلب سے نا، قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دھک 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 بھی کرتا رہتا ہے، خون بھی اس کا، اور خود ہارٹ بھی ہر وقت ایک موونگ پوزیشن میں ہے نا. تو وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلواتے ان کو، ذات الیمینی رائٹ طرف، وذات الشمالی لیفٹ طرف. ٹھیک ہے، پہلے رائٹ کا ورڈ آیا لیفٹ کا آیا، اور ہم خود ان کو کروٹیں بدلواتے رہتے تھے رائٹ اور لیفٹ طرف. وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا جو کتا تھا، ٹھیک ہے، باسطٌ ذراعیہ بالوصید، وہ اپنا اس کا جو پنجہ تھا نا، جو اس کا ہاتھ تھا، اس کو پھیلائے ہوئے، ٹھیک ہے، بیٹھا تھا. بالوصید، وسد کہتے ہیں یعنی بند کرنے کو، یعنی جس جگہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں چوکھٹ، جیسے چوکھٹ ہوتی ہے نا گھر کی، لیکن غار کا دہانہ جو اس کا منہ ہے، تو اس کے اندر طرف تو وہ یوں کر کے اپنا بازو پھیلا کے بیٹھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کی دہشت میں اضافہ کرتا تھا، اور ایک قسم کا ان کو پروٹیکشن میں ہیلپ کرتا تھا نا. ٹھیک ہے، تو لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اور اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے تو آپ مڑ جاتے بھاگتے ہوئے. ٹھیک ہے، فرار ہو جاتے، آپ فرار ہو جاتے وہاں سے، یعنی کہ اتنا آپ کو دہشت فیل ہوتی اس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ یا کوئی بھی، ٹھیک ہے، اگر اس کو دیکھتا، ان کو دیکھتا تو وہ ڈرتے ہوئے بھاگ جاتا، فرار ہو جاتا وہاں سے، کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے نا، کون کیا لیٹے ہوئے ہیں. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ کیا ہو جاتا ہے، روب اور ایک دہشت اور روب چھا جاتی نا دیکھنے والے پہ، اس کے نظارے سے، اس کے سین سے، جو ان کے ایک سین بن گیا تھا کہ ایک غار ہے، اور ظاہر وہ گھر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، غار ہے اور اس میں سو رہے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں ہے، مینی پیپل سو رہے ہیں، اور وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، پھر آگے ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سین سے جب آپ جھک کے ان کو دیکھتے تو آپ ڈر کے بھاگ جاتے، کہ آپ کے دل پہ نا اس کے سین سے ایک روب آ جاتا.
اور یہ اللہ کی پروٹیکشن کا ایک حصہ تھا کہ کسی میں ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ اس دوران کتنے لوگوں نے آیا ہوگا جھانکے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں چونکہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اگر تم بھی دیکھتے نا تو ڈر کے بھاگ جاتے کہ ایک روب سا طاری ہو جاتا. تو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, آیت نمبر 19 ہے اب. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور اسی طرح پھر کیا ہوا, اسی دوران کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بَعَثْنَاهُمْ, ہم نے اٹھا دیا انہیں, بعث اٹھا دیا, نا ہم نے, ہم انہیں, ہم نے انہیں اٹھا دیا. اب 300 سال گزر گئے ہیں نا, یہ 300 سے تھوڑے اوپر سال, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, so that they question each other, ٹھیک ہے, سوال سے نا, سَأَلُوا, so that they question each other, وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں, ٹھیک ہے. پھر سوال شروع ہوئے جی. قَالَ, اب اٹھ گئے, قَالَ کہا, ایک نے, کسی ایک نے کہا, قَائِلٌ مِّنْهُمْ, انہی میں سے یعنی اصحاب کہف کے اندر میں سے ایک کسی نے کہا, قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے کسی ایک کہنے والے نے, جیسے سائل ہے سوال کرنے والا, قائل کہنے والا, کہا ان میں سے کسی ایک کہنے والے نے, کم لبثتم, تم کتنی دیر ٹھہرے ہو, کتنا کم, کتنا لبثتم, تم ٹھہرے ہو, کتنا تم ٹھہرے ہو. قالو, تو پھر پلورل میں آ رہا ہے نا اب, قالو, انہوں نے کہا, آگے جتنے بھی باقی لسنرز تھے ان میں سے اصحاب کہف میں سے, انہوں نے کہا, لبثنا, ہم ٹھہرے ہیں, یومن, ایک دن, ایک دن, او یا بعد یوم, دن کا کچھ حصہ, ٹھیک ہے. تو دس واز دیئر کیلکولیشن. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسا سلایا 300 سال, ٹھیک ہے, کہ اب ان کو خود سے بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ کتنا سو کے اٹھے. سبحان اللہ, اٹس سو امیزنگ. تو یہ وہ گیس کر رہے ہیں کہ ہم شاید ایک دن سو لیے, وہ اتنا ان کا مائنڈ نے کام کیا کہ لگتا ہے ہم پورا دن سو لیا نا, شاید ہم پورا دن سوئے یا کچھ دن کا کچھ حصہ, آئیڈیا نہیں ہمیں ہو پا رہا نا, بٹ ایٹ لیسٹ اتنا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دن سے اوپر سوئے ہیں, ٹھیک ہے. قالو, انہوں نے کہا, ربکم اعلم, آپ کا رب زیادہ جانتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اچھے لائک گڈ مسلمس تھے نا, تو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹا دیتے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کے رب کو زیادہ پتہ ہے بھائی, بما لبثتم, جتنا آپ ٹھہرے ہو, ٹھیک ہے. اور ربکم اعلم بما لبثتم, آپ کا رب زیادہ جانتا ہے, آپ کا رب زیادہ علم رکھتا ہے جتنا آپ ٹھہرے ہو. فابعثوا احدکم, اب کسی ایک کو, آپ میں سے کسی ایک کو, احدکم, تم میں سے کسی ایک کو, فابعثوا, بھیجو, ٹھیک ہے. اصل میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اب وہ اٹھے, they were feeling hungry now. اب سبحان اللہ اس دوران سوتے رہے, ان کو کوئی ہنگر نہیں فیل ہوئی, ورنہ بندے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو انسان سوتے سے بھی اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ان کی کیئر کی کہ ان کو بھوک بھی نہیں لگی. اب جب وہ اٹھے ہیں تو ان کو فیل ہو رہا ہے کہ بھئی بہت بھوک لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کا رب زیادہ جانتے, جتنا بھی ٹھہرے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو, بِوَرِقِكُمْ, وہ ورق یعنی چاندی کا لے کے جائے, ہادی, یہ وہ چاندی لے کے جائے, یعنی ان کے پاس چاندی کے سکے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ چاندی کا سکہ لے کے جائے, اِلَى الْمَدِینَةِ, شہر کی طرف, ٹھیک ہے, مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں نا, وہ شہر کی طرف سکہ لے کر جائے. فَلْيَنظُرْ, پھر دیکھے, ٹھیک ہے, پھر کیا دیکھے, أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا, کہ کس کا طعام کھانا زیادہ پاکیزہ ہے, ٹھیک ہے. سو اب آپ خود دیکھیں, اگر وہ مسلم میجورٹی سوسائٹی میں ہوتے نا تو پھر اتنا زیادہ ان کو اس چیز کا سوچنے کی ضرورت نہیں تھی نا, وہ تو جا کے کہتے جاؤ کھانا لے آؤ, کوئی اچھا سا کھانا لے آؤ. اب وہ اٹھے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشرک سوسائٹی میں تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے دوسروں کو الہ بنایا ہوا تھا. جو لوگ دوسروں کو الہ بناتے ہیں نا, وہ اپنے کھانے پینے کے بھی طریقے کیئرلیس رکھتے ہیں, اپنی مرضی کے, اور وہ صاف ستھرا ہو, لیکن وہ کیا پاک ہے, وہ کیا حلال ہے, دس از ناٹ شیور, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اٹھتے بھی ہیں تو ان کی آپ فکریں دیکھیں. ایک تو وہ پہلے انہوں نے حساب لگایا, پھر زیادہ لمبی ڈسکشن نہیں کی کہ ہم کتنا سوئے, پھر ان کا بھئی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا ہم ٹھہرے, چلو اب کھانا کھاتے ہیں. اب اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو, کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے نا, وہ سارے نہیں نکل کے جا سکتے تھے, جا کے ہم ہوٹل میں کسی میں کھانا کھا لیں, وہ چھپے ہوئے تھے. تو ان کا کسی ایک کو بھیجو اور وہ جائے شہر کی طرف یہ چاندی کا سکہ لے کر, اور پھر وہ دیکھے کہ کس کا جو کھانا ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے.
ایہا ازکا طعاما، جس کا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر کیا کرے، فلیأتکم برزق منہ، پھر وہ کیا کرے کہ وہ لے کے آئے رزق جہاں سے اس کو اچھا کھانا ملتا ہے وہ لے آئے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، جو جائے گا نا، ٹھیک ہے، وہ اسے چاہیے کہ وہ نرمی کرے، یا اس طرح سے مراد ہے کہ بہت ہی احتیاط سے جائے، بہت ہی کیئر کے ساتھ جائے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو ہمارے معاملے کی۔ ایک تو جائے بھی احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے، دیکھ بھال کے کہاں سے گزرنا ہے، کدھر سے، کوئی فالتو بات نہ کرے، نرمی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے، اور جا کے صرف کھانا جس کا دیکھے صحیح حلال پاکیزہ کھانا ہے وہ لے کے آئے، اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور پھر کسی کو شعور نہ ہو پائے تمہارے بارے میں، کسی کو بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈسکلوز نہ کر دے میٹر کہ ہم یہاں چھپے بیٹھے ہیں، تو وہ جائے ایک اور لے کے آئے کھانا۔ تو پھر انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، ٹھیک ہے، کہ خبر کیوں نہ ہو، اب وہ تو ابھی اٹھے ہیں نا، خبر اس لیے نہ ہو کہ وہ تو اصل میں جن سے بھاگ کے آئے ہیں وہ ان سے محتاط ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے مر چکے ہیں، صدیاں ہو گئی، 2 صدیاں تو ہو ہی گئی ہوں گی نا ان کو مرے ہوئے، تو ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جو ہمارے اینیمیز تھے، جو ہمارے دشمن تھے، وہ تو بیچارے قبروں میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہوشیاری سے کام لینا کہ کسی کو خبر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ظاہر ہو گئی علیکم ان پر، انہم ڈیفینیٹلی ان، اگر اف یظہروا علیکم، ظاہر ہو گئی ان پر تمہاری بات، تمہاری حالت کہ تم ادھر چھپے ہوئے ہو، یرجموکم، رجم سے ہے، رجم ہوتا ہے نا سٹون ٹو ڈیتھ، وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ ان کی رجم بھی طریقہ تھا کسی کو بہت زیادہ سزا دینے کا، پتھر کے ساتھ رجم کر دیتے تھے، تو وہ تمہیں پتھروں کے ساتھ مار دیں گے، ٹھیک ہے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں اپنی ہی ملت، اپنے ہی طریقے، اپنے ہی دین کی طرف لوٹا لے جائیں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ تمہیں اس کی طرف لے جائیں گے، اس لیے ہم نے نہ ہی ان کی طریقے پہ جانے ہیں، نہ ہی ہم نے مرنا ہے پتھر سے۔ تو اگر تم نے ظاہر کر دیا نا، یعنی جو بندہ باہر جائے گا کھانا لینے، اگر اس ظاہر کر دیا یا کیئر کا معاملہ نہ کیا، تو پھر ان کو پتہ اگر چل گیا نا ہمارے انیمیز کو، تو وہ ہمیں سٹون ٹو ڈیتھ کر دیں گے یا پھر اپنے دین پر واپس لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ہمیں گوارا نہیں۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس کے بعد سمجھو نو سکسیس، نیور سکسیس ان دس لائف، پھر تمہیں کوئی یعنی کہ فلاح نہیں ملنے والی۔ سو دیز بوتھ تھنگز آر لائک بہت ہی ڈیزاسٹرز ہے ہمارے لیے، اگر ہمیں رجم ٹو ڈیتھ مطلب سٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے، یا پھر ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر لے جائیں، تو یہ ہمیں دونوں نہیں گوارا۔ سو بی کیئرفل، ٹھیک ہے، یہ جو ورڈ آتا ہے نا بلکہ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ آپ دیکھنا اپنے قرآن میں یہ تھوڑا سا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، بیکاز دس ورڈ از دا سینٹر آف قرآن۔ اگر ورڈز وائز دیکھا جائے نا کہ بالکل قرآن کا ہاف کیا ہے، تو دس ورڈ از دی جسٹ ایٹ دا ہاف آف قرآن، ٹھیک ہے، یہاں پہ قرآن کا ہاف مکمل ہو جاتا ہے۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ، تو اس کا مطلب ہے بی کانشیس، بی کیئرفل، تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں بھی جنرلی بھی ہیومن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیئرفل اور کانشیس رہنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو پٹ کیا جسٹ ایٹ دا ہاف آف القرآن۔ اور پھر وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 300 سال تو سلائے رکھا نا، کہ 300 سال تک اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا یہ کہ یہ خبر پہنچ جائے ان کی، اصحاب کہف کی، اور اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ 300 سال ہی کیوں اللہ نے چوز کیا، 200 سال کیوں نہیں چوز کیا، کیونکہ ہیومن لائف اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ 200 سال تک چلے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر اللہ نے جو ان کے لیے سرکمسٹانسز بھی فیوریبل بنائے، ٹھیک ہے، کہ اب وہ سٹون ٹو ڈیتھ نہ کیے جائیں یا اس طرح کا سلسلہ، ٹھیک ہے، تو باہر بھی ایک یعنی پازیٹیو چینج آ چکا تھا، توحید یا اللہ کے ایمان کا کچھ نہ کچھ ایک چل پڑا تھا سلسلہ، اللہ کے اوپر ایمان کا، توحید کا۔ جو اس وقت کا حکمران تھا وہ بھی ظالم نہیں تھا،
وہ بھی توحید پہ تھا. تو پھر اب اس لیے پھر شاید اللہ تعالیٰ نے 300 سال کا انتخاب کیا کہ باہر کی دنیا کی حالت بھی بدل جائے، ان کا ایمان کا لیول بھی بدل جائے، وہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ سارے چلے جائیں دنیا سے، اور پھر نئی جنریشن اور پھر اس سے بھی اگلی نئی جنریشن آ جائے. باہر اللہ تعالیٰ نے اب جب بہتر سمجھا تو ان کو اٹھا دیا، اور اب جب اللہ نے بہتر سمجھا تو یہ تو ابھی بھی احتیاط کر رہے تھے نا اصحاب کہف، اب وہ تو ابھی بھی اسی طرح کیئرفل ہو رہے تھے کہ ہماری کسی کو خبر نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اب منظور تھا کہ اب خبر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، تو اس کا مطلب اس طرح ہم نے باخبر کر دیا. ٹھیک ہے، کس طرح؟ کھانا جو لینے گئے، اب ان کو بھوک لگ گئی، وہ اٹھ بھی گئے، کھانا لینے گئے، باہر کھانا لینے گئے، تو ہم نے خبر اس طرح ہم نے خبر کر دی علیہم ان کے بارے میں، لیعلموا سو دیٹ تو بعد میں دیکھتے ہیں. اب خبر کیسے کر دی کہ دیکھو وہ جب باہر گیا نا، ٹھیک ہے اس نے اپنا احتیاط کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، کیئرفل ہوگا، لیکن اب اللہ کی جو کہ مرضی یہی تھی کہ پتہ چل جائے تو پتہ چلنا تھا. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں وہ سکہ لے کے گیا تھا، ٹھیک ہے، اور سکہ وہ 3 صدیوں پہلے کا تھا. اب جو سکے چل رہے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. آپ دیکھیں تھوڑے سے عرصوں میں، اب تو تھوڑے سے سالوں میں فیشن چینج ہو جاتا ہے نا. آپ کوئی ایسی چیز لے کے آ جائیں کسی شاپ کیپر کے پاس، میں آپ سے یہ جوتے لے کے گئی تھی، مجھ سے یہ واپس لے لیں، وہ کہے گا یہ تو بھائی ڈیزائن ہی ابسولیٹ ہو گیا اب. ٹھیک ہے، تو وہ تو 300 سال کی بات تھی تقریباً. ان کا سکہ ہی چینج ہو چکا تھا، جو اب کا حکمران تھا ان کا سکہ چینج تھا. تو اس کو جب اس نے دیا ہوگا کسی شاپ کیپر کو کہ یہ لو پیسے اور مجھے کھانا دے دو، ٹھیک ہے، جب حساب لگایا ہوگا کہ یہاں سے پاکیزہ کھانا ملتا ہے، لیکن وہ تو حیران ہو گیا ہوگا جو آگے سے شاپ کیپر ہوگا کہ ہاں یہ کیا، یہ کون سا سکہ مجھے یہ دے رہا ہے. وہ تو پہلے تو اس کو حیرانی ہوئی ہوگی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہاں سے ہے، اس شہر سے بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کو بھی ایک دم سے آئیڈیا نہیں ہوا ہوگا کہ یہ تو اسی شہر سے ہے لیکن کسی اور ٹائم سپین کا ہے. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے باخبر کر دیا ان کے بارے میں. اب پرپس کیا تھا؟ لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. کون جان لے؟ لوگ جان لیں، سب لوگ جان لیں. ٹھیک ہے، اصحاب کہف تو کیا جان لیں، وہ بھی جان لیں، لیکن لوگ جان لیں، باہر والے لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. اور ہم بھی آج پڑھنے والے بھی جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے اللہ کے لیے سٹینڈ لیا تو اللہ نے ان کی ہیلپ کی، یہ بھی ایک اللہ کا ہر وقت کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا ایک طریقہ رہا ہے. یہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چیز سیکریفائس کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. تو ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. جب اللہ کے لیے کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کی بھی سیٹنگز کر سکتے ہیں، بہت ہی آؤٹ آف دا وے ہو کے جا سکتے ہیں. جو ہمارے لیے آؤٹ آف دا وے ہوتا ہے اللہ کے لیے تو نہیں ہوتا نا آؤٹ آف دا وے، لیکن وہ بہت ہی یونیک وے میں اس بندے کی یا اس گروپ کی یا کسی بھی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ بیک آؤٹ نہیں کرتے جب اللہ کے لیے کوئی سٹینڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ پتہ چل جائے. دوسرا یہ بھی پتہ چل جائے کہ جیسے اب وہ موت کے بعد اٹھا کھڑے کر دیے گئے ہیں، ایک وقت میں سارے ہیومنز مریں گے بھی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ان لوگوں کے لیے جو اس عقیدے پہ بلیو نہیں رکھتے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی یونیک چیز کر لی. آپ کسی ہیومن کو کہہ دیں بھئی اس بندے کو آپ نے مرنے نہیں دینا، دنیا جہان کی مشینیں لگا دیں اس کے اوپر اور جو مرضی کیلکولیشنز کر دیں، آپ اس کو کہہ دیں بس آپ نے سارا اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، اس بندے کو آپ نے مرنے نہیں دینا 300 سال، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے رکھا، کسی کو ان تک پہنچنے بھی نہیں دیا اور ان کو مرنے بھی نہیں دیا. تو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ اس طرح کا کچھ کر سکتے تو کل پوری ہیومن اور ساری یعنی بنی نو انسان اور سب کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتے ہیں، ان کو مار کے اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ. اور یہ بھی پتہ چل جائے، اگلی آیا میں چلی جائے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ وہ جو ساعہ ہے، ساعہ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی کو. ٹھیک ہے، وہ جو ٹیپیکل ٹائم ہے، الساعہ کہتے ہیں نا ٹائم کو، اصل میں لمحے کو کہتے ہیں، لیکن مراد اللہ تعالیٰ کی اس سے ہوتی ہے قیامت کا، جو قیامت کی گھڑی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ وہ جو قیامت کی گھڑی ہے اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. It will definitely come.
ٹھیک ہے. اور پھر اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کر دیا کہ پتہ چل جائے یہ مقصد ہے نا، یہ دو مقصد ہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور پھر قیامت بھی ضرور آئے گی. اذ یتنازعون بینہم، یتنازع یعنی جب وہ تنازع کر رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اس معاملے میں. اب جب وہ باہر نکلے، جب ان پہ نیوز کھل گئی تو پھر ظاہر ہے سارے ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے آپس میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ریگولر لائک فائٹ شروع کر دی، انہوں نے آپس میں آرگیومنٹس اور بحث مباحثہ شروع کر دیا. اب یہ ایک آپ خود سوچ لیں کہ ہیومن ریئل لائن سے کیسے آرام سے ہٹ جاتا ہے. انہوں نے بجائے یہ کہ وہ اس بات سے ہدایت لیتے، اس کو اللہ کی آیت مانتے، اللہ کی نشانی مانتے، اور پھر اس سے یہ لیسن لیتے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ اللہ کا وعدہ بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں اور قیامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ گھڑی بھی ایک دن اسی طرح آ جائے گی جیسے یہ تبدیلی ہوئی ہے. تو لیکن وہ آپس میں کیا بحث و مباحثہ اور آرگیومنٹس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپس میں وہ کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کے اوپر دیوار چنوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ پھر مر بھی گئے نا. پھر اب اللہ تعالیٰ کا جب وقت آیا، وہ جب نیوز کھل گئی، اس کے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہوگی، نیچرل ڈیتھ. تو پھر وہ یہ ڈسکس کرنے لگے لوگ کہ اب ہم ان کے اوپر دیوار چنوا دیتے ہیں، اور کچھ نے یہ سوچا کہ ہم اس پہ عبادت گاہ بنوا دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں. اب وہ سارے اپنے اپنے وہ جو ایک irrelevant قسم کے کام ہوتے ہیں نا، وہ اس میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، تو فقالو انہوں نے کہا لوگوں نے، ٹھیک ہے، فقالو بنو علیہم بنیانا، ان کے اوپر بنیانا کر دیتے، یعنی ان کے اوپر ایک دیوار بنا دیتے ہیں، دیوار چن دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کہ بڑے پتہ نہیں کون سے اولیاء ہیں یا کیا ہیں، تو ان کا جو ہے نا ان کو ایک سپریٹ سی اس میں کر دیتے ہیں، پروگزیمیٹی میں. اور ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ان کا رب ان کا معاملہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ایک گروپ نے یہ کہا جو ڈسکس کرنے والے تھے، تھوڑا سا جو تھا کہ ہمیں نہیں پتا اب ان کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا رب زیادہ جانتا ہے تو ہم ان کے اوپر دیوار چنوا دیتے ہیں. ایک اور گروپ نے کیا کہا کہ جن کا اس کے اوپر لائک ڈیسیژن کی زیادہ پاور تھی، ٹھیک ہے، غلبو وہ غالب تھے اس معاملے میں، کہ ہم مسجد بنوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اب اللہ نوز بیسٹ کہ کیا کیا گیا. بہرحال سیقولون، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فردر. ٹھیک ہے، مختلف ڈسکشنز ہیں نا اس ایک ٹاپک کے آس پاس کے بہت سے اینگلز ہیں. اب کیونکہ یہ ڈیوریشن بھی تو خاص تھا نا، 300 سال. تو سیقولون یعنی کچھ لوگ یہ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ثلاثۃ وہ جو اصحاب کہف تھے. کچھ لوگ یہ گیس کریں گے اب کے لوگ ظاہر جنہوں نے دیکھ لیا تھا نا ان کو اٹھ کے، انہوں نے تو دیکھ لیا تھا کہ کتنے ہیں وہ. اب جو ان کے بعد ان لوگوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے صرف نیوز سنی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، اصحاب کہف 3 تھے، بڑی سرٹنٹی سے کہہ دیں گے کہ وہ 3 تھے. رابعہم کلبہم، اور جو چوتھا تھا وہ ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور کچھ کیا کہہ دیں گے؟ خمسۃ، وہ 5 تھے. سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے، رجما بالغیب. اب اللہ تعالیٰ اپنی کیا بات کہہ رہے ہیں کہ رجم وہی پھینکنے کو کہتے ہیں نا، جیسے پتھر مارتے ہیں. بالغیب بن جانے، بن دیکھے بن جانے، رجمن وہ پھینکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو باتیں یہ گیسز پھینک رہے ہیں نا، یہ بن جانے، یہ بس گیسز پھینک رہے ہیں، صرف یہ بے تکی ہانک رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ایمین کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، یہ بس اپنے فضول گیسز لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وداؤٹ نوئنگ. رجما بالغیب، یہ بے تکی ہانک رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہیں گے سبعۃ، وہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا. اب اس والی سٹیٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رجمم بالغیب کے بعد رکھا ہے. could be کہ this could be the right version، کہ وہ ٹوٹل کتنے ہوں؟ 8 ہوں، جن میں سے 7 وہ خود ہوں اور 8واں ان کا کتا ہو. But still we are not going to say like a certain statement. اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows best، کیونکہ صرف میں اس کو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب سے پہلے اس کو کیوں نہیں رکھا.
وَيَقُولُونَ اسی کے مطلب رجم بالغیب سے پہلے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آتی وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجم بالغیب، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان گیسز پہ کہا کہ یہ بیتوکی ہانکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے. تو پھر ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا قُل ربی اعلم، کہہ دو میرا رب زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. دس از دا لیسن کہ کیا ہو ایسی چیزیں جن کو ڈسکس کرنے سے ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا عمل میں، ٹھیک ہے. ان چیزوں میں بہتر ہوتا ہے بات کو اللہ کی طرف ہی لوٹا دیا جائے، ٹھیک ہے. سرسری سی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے، ٹھیک ہے. کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ گیس کریں گے، لیکن واٹ از دا رائٹ ایٹیچیوڈ؟ کہہ دیجئے ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تھوڑے کے علاوہ نہیں جانتے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرے کہ بس تم کیا کرو سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے خود قصہ خود قرآن میں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ان کی ایک امپورٹنس تھی قصے کی، تو ہلکی سی بات کر کے اور اس کے اوپر زیادہ بہت باریکی میں جانا، بہت یعنی اس طرح کرنا، حساب لگانا یا اس کے اوپر اپنا بہت ہی زیادہ ٹائم سرو کر دینا، اس کو کرنے کی بجائے اصل میسج پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے. اور لوگوں سے بحث نہ کریں، اور نہ ہی آپ خود کسی اور سے جا کے ریسرچ کریں آپ کے خیال میں وہ کتنے دن ٹھہرے، آپ کے خیال میں وہ کتنے سال ٹھہرے، یا آپ کے خیال میں وہ کتنے تھے، ٹھیک ہے. اور کتے سمیت کتنے تھے، کتے کے بغیر کتنے تھے. اصل چیز جو میسج تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی حق ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے، یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ. دیٹ از دی بیسٹ ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں 23 میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا تَقُولَنَّ اور نہ تم کہو کبھی، لِشَيْءٍ کسی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے تم نہ کہو کبھی، انی ڈیفینیٹلی میں، فاعل کرنے والا ہوں اس کام کو، ذالک اس کام کو، فاعل ذالک اس کام کو میں کرنے والا ہوں، کب؟ غدا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی نہ کہیے کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں. وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ said so. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں اس وجہ سے کیونکہ جب تک آپ یہ نہ بول دو کہ انشاءاللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوگی آپ صرف تبھی وہ کام کر سکتے ہو، ورنہ تو آپ مطلب اس طرح سے آپ کام نہیں کر سکتے. ویری گڈ، یس گڈ. اب وہی والی بات ہے کہ ہم اگلی آیت پہ پہنچے گی تو ہم اس کا مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی نہ کہو کہ میں اس کام کو کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، ایکسپٹ کہ انشاءاللہ. تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا ہمارا کہ اگر ہمارے اللہ نے چاہا ہاں ہم کیسے کہ ہم کل یہ کریں. ہاں بالکل. مطلب تو وہی ہے نا، آپ کہہ دیں کہ اف اللہ ویلز، یا اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، یا میں انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا. یہ ساری چیزیں اوکے ہیں، ٹھیک ہے. وہی والی بات ہے، اللہ کی طرف لوٹا دیا نا آپ نے، چاہے اردو میں، چاہے پنجابی میں، یا چاہے عربک میں. وہ تو ہم وہی والی بات ہے کہ ایک ایزی سی ٹرمینالوجی ہے انشاءاللہ، تو ہم وہ بھی کر لیتے ہیں تو بیسٹ ہوتی ہے. لیکن آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ ول سو، ٹھیک ہے. ہاں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، ہاں سوائے اس کے کہ یعنی اگر اس کے علاوہ نہ کہو، اس کو ساتھ لگانے کے بغیر نہ کہو، اس کے ساتھ کہہ دو، ٹھیک ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اچھا اگلا میں آپ کو پھر بتاتی ہوں. ایک تو یہ جنرل انسٹرکشن ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی تھا کہ جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیمانڈ لے کے آئے تھے کہ ہمیں سٹوری سنائے اصحاب کہف کی، وہ کیا ہوا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دنوں تقریباً روز ہی آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ تقریباً روز ہی آ رہے تھے، بڑی فریکوینٹلی وہی آ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کل بتا دوں گا.
سو واٹ ہی انٹینڈیڈ کہ کل جب میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے اصحاب کہف کی سٹوری پوچھ لوں گا اور پھر لوگوں کو بتا دوں گا. تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھانا مقصود تھا کہ اس میں انشاءاللہ آنا چاہیے تھا. تو چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے, انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا میں, چونکہ اٹ واز اے روٹین تھی نا, وہ پہلے آ رہے ہوتے, اگلے ہفتے بعد آ رہے ہوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام, مہینے بعد آ رہے ہوتے, تو پھر یہ کہتے کہ انشاءاللہ یا اس طرح کچھ. اب وہ ڈیلی آ رہے تھے, روٹین بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا میں کل آپ کو بتا دوں گا. ان کا مقصد تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لوں گا, اللہ نے وہی اتارنی ہوگی تو اتار دیں گے, تو پھر مجھے بتا دیں گے. تو اصل میں پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیسے اس چیز کا وہ سکھایا لیسن, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ دنوں کے لیے روک لی. ٹھیک ہے, روک لی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے ہیں, وہی کیوں نہیں آ رہی. اب انہوں نے لوگوں کو اوکے بھی کیا ہوا ہے, اور تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین تو چاہتے ہی ہوتے تھے, ان کو تو بس موقع کی تلاش ہوتی تھی کہ کہیں سے کوئی منفی چیز ہمیں مل جائے. تو بھئی ہاں آپ نے تو کہا کہ کل بتائیں گے, اور اس طرح وہ ان کے اوپر ایک سوشل پریشر بھی بلٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب وہ آئے تو پھر وہ جب یہ میسج لے کے آئے سورۃ الکہف کا, تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اور پھر سٹوری پہلے بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس کو کل کروں گا, ایکسیپٹ ود دس فریز کہ انشاءاللہ, این یشاء اللہ, اف اللہ ول سو. ٹھیک ہے, تو ہماری کیا مجال, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں, اور ہماری کیا مجال ہے. تو ہمیں بھی ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ یا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جگہ نہیں بھی فٹ آتا آپ ادھر بھی فٹ کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے نیتوں کا, جہاں واقعی ہماری یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور ساتھ پھر آپ اس چیز کو لگا دیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فردر کیا کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی گائیڈنس ہے کہ پھر اگر آپ کو بھول جائے, یا ظاہر ہے یو آر اے ہیومن, تو اگر آپ کو کوئی چیز بھول جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے رب کی طرف رجوع کر لیں ان الفاظ کے ساتھ, وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. ٹھیک ہے, اور جب آپ کو ذکر بھول جائے, اذا نسیت, جب وہ بھول جائے آپ کو کیا, وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اپنے رب کا ذکر کرنا بھول جائے. یعنی کہ اب مینشن نہیں کیا نا آپ نے کہ اگر اللہ نے چاہا تو, اگر آپ کو اپنے رب کا ذکر کرنا بھول جائے ان کیس, وقل, تو کہہ دیجئے عسیٰ, آئی ہوپ, امید ہے, عسیٰ ان یہدینی, آئی ہوپ کہ وہ مجھے ہدایت دے گا. کون, ربی, میرا رب, لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اس معاملے میں جو قریب ہے بات, ہدایت کے قریب. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اللہ تعالیٰ مجھے اب اس معاملے میں اس چیز کی طرف رہنمائی کریں گے جو ہدایت سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, جو ٹرو پاتھ سے, رشد سے زیادہ قریب ہے. تو آپ ان الفاظ میں یا اس سے ملتے جلتے کسی الفاظ میں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو یاد آ جائے, او میں نے وہ بات کی تھی وداؤٹ انشاءاللہ, then you can say that I hope Allah subhanahu wa ta'ala will guide me to the path that is more near hidayah. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 is 100, 300 سنین plural of the years. ٹھیک ہے, کہ وہ 300 سال ٹھہرے رہے. وَازْدَادُوا 9, اور کچھ لوگوں نے بڑھا دیے, زیادہ کر دیے, 9, کچھ لوگوں نے 9 years بڑھا دیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 309 years رکے رہے. But it is possible, Allah knows best. اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک حتمی اسٹیٹمنٹ اس میں بالکل نہیں دے رہے کہ جو ہے نا, تاکہ انسان جو ہے وہ اس کی جسے کہتے ہیں ایک اماؤنٹ اور نمبر آف ایئرس کوئی نہ پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اس پورے لیسن میں سے ہم نے یہ لرن کیا کہ 309 سال بہت امپورٹنٹ ہیں. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, اچھا تم کیا کہو, اللہ اعلم, اللہ اعلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز بیسٹ, بما لبثوا, کہ جتنا وہ ٹھہرے رہے, جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے. کیوں, لہو غیب السماوات والارض, وہی ہے جاننے والا غیب کو آسمانوں اور زمین کے. ابصر بہ واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. ٹھیک ہے,
ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے، وہ اسمع کیا خوب وہ سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ولی دوست میں سے، ولا یشرک وہ نہیں شریک کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں گوارا کرتا کہ وہ اپنی جو انتظام چلا رہے ہیں اس میں کسی کو شریک کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں شریک کرتا اپنے کام میں، اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں، احدا کسی ایک کو بھی، ٹھیک ہے۔ ہم چھوٹے تو پڑھتے ہوتے تھے نا، اگر ایک کی بجائے دو خدا ہوتے تو ایک کہتا سورج کو مشرق سے نکالو، ایک کہتا مغرب سے نکالو، یہ جو ہارمونی چل رہی ہے نا، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ اٹ شوز کہ ایک ہی رب ہے اور وہی سارا نظام چلا رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، ٹھیک ہے۔ اب پورا قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ بس یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اب ایک لیسن بھی دے دیا انشاءاللہ کا اور باقی چیزیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ آپ چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹائیں، ربی عالم کہہ دیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں جن میں آپ نہیں سرٹن ہو سکتے ان پہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر کرنے کا کام کیا ہے، یہ امپورٹنٹ کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتْلُو تلاوت کیجیے اور تلاوت کیجیے، مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ جو بھی آپ پر وحی کیا جاتا ہے، من کتاب ربک آپ کی اور رب کی کتاب میں سے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی رب کی کتاب میں سے آپ پہ وحی کیا جاتا ہے آپ بس اس کی تلاوت کیجیے، یہ ہے کرنے کا کام، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہم بھی، لا مبدل لکلماتہ کوئی بھی نہیں بدلنے والا اس کی کلمات کو، اس کی باتوں کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہیلپر نہیں پاؤ گے جس سے آپ پناہ لے سکو، ٹھیک ہے۔ پناہ آپ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی لے سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ سو کم بیک ٹو اللہ، فوکس آن اللہ اینڈ فوکس آن Allah's book اینڈ ریڈ اٹ، اس کو ریڈ کریں، اس کی تلاوت کریں، یہ کرنے کا کام ہے، اس کو سمجھیں، ظاہر عمل بھی۔ اچھا، اور اگلا جو کام ہے کرنے کا وہ کیا ہے، وَاصْبِرْ اور صبر کر کے رکھیے، یعنی کہ روک کے رکھیے، روک کے رکھیے۔ صبر یہی ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو ایک نیگیٹو ریاکشن سے روک لینا، لیکن ادھر اب وہ اس طرح نہیں آ رہا نا نیگیٹو ریاکشن سے روکنا، ادھر صرف آ رہا ہے کہ روک کے رکھیے نفس کا، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے کنیکٹڈ رکھیے، یدعون جو بلاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، ٹھیک ہے، جو یاد کرتے ہیں، بلاتے ہیں اپنے رب کو، یا ان ادر ورڈ ذکر کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں یا بلاتے ہیں، یریدون وجہہ اور ان کی نیت کیا ہے، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں اس سے کیا، وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ۔ جب آپ کوئی چیز خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے کنیکٹڈ رکھیے جو صبح و شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کی نیت کیا ہے، وہ اس سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی ہیپینس چاہتے ہیں۔ they don't want any worldly benefit in return، مطلب اس کام کے بدلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بدلے وہ کوئی ورلڈلی بینیفٹ نہیں گین کرنا چاہتے، وہ کوئی پیری مریدی نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور نہ آپ اپنی آنکھیں ان سے پھیریں، ٹھیک ہے، آپ اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیریں، یعنی آپ ان کے ساتھ بے توجہی نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ نہ کریں یا ان کو اگنور نہ کریں، ان سے اعراض نہ برتیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیونکہ اف یو ول ڈو دیٹ، اگر آپ اپنے آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ کریں گے یا ان سے اعراض برتیں گے، ان کے بارے میں کیئرلیس ہوں گے، تو اٹ شوز کہ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تمہیں جو دنیا کی زینت ہے نا وہ زیادہ عزیز ہے، کہ تم دنیا کی زینت چاہ رہے ہو پھر، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اور پھر فردر احتیاط ہے، یہ ہے ڈسکنیکٹ کرنا بیڈ کمپنی سے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کیسے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اور جس کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے،
عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، ایسے شخص جن یا ایسی کمپنی یا ایسا شخص جس کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے، یعنی وہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، وہ ہمارے ذکر کے بارے میں غفلت برتا ہے، تو ولا تطیع، آپ اس کی اوبیڈینس نہ کریں. ٹھیک ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی ان سے مل نہیں سکتے، بٹ ملنے کا بھی تھوڑا سا احتیاط چاہیے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کس کی پیروی کرتا ہے، کس کی اتباع کرتا ہے، اپنے بس اس کو جو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی جو خواہش نفس ہے نا، اس کی اپنی جو ہوا ہے، اپنی جو خواہش نفس ہے، وہ اس کی پیروی کرتا ہے. ایسا شخص، ایک تو اس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، دوسرا وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی. ٹھیک ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا جو معاملہ ہے نا، اس شخص کا معاملہ ایکسٹریم ہے، اس کا جو ہے نا وہ جو بیہیویئر ہے وہ ایکسٹریم ہے، افراط و تفرید پہ مبنی ہے. ایک ہوتی ہے درمیان کی راہ، توازن کی راہ، ایک ہوتی ہے افراط اور ایک ہوتی ہے تفرید. تو اس کا معاملہ آپ یہ سمجھ لیں نا ان شارٹ ورڈز کے حق سے ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش نفس کی بس پیروی کرتا ہے، میرا یہ دل کرتا ہے اس لیے میں یہ کروں گا، یا اس لائف سٹائل کو بس میرا دل کرتا ہے اس لیے میں اڈاپٹ کروں گا، اور اس کا جو معاملہ وہ حق سے ہٹا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کی آپ پیروی مت کیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ شو ہوگا کہ آپ پھر زندگی کی رنگینی سے محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی کی زینت چاہیے آپ کو پھر. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اللہ کا چہرہ چاہیے then you need to be connected to those who remember اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبح و شام. ٹھیک ہے، یہیں پہ انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.